میرے مرشد شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس کو اللہ تعالیٰ سچا پیر دے دے بہت ہی خوش قسمت خوش نصیب ہے. اور یہ بھی فرمایا کہ اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اے عبد الغنی میں نے تم کو حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ جیسا پیر دیا تھا، اس کا تم نے کیا شکریہ ادا کیا؟ تو میں اللہ سے رونے لگوں گا اور رو کر کہوں گا کہ اللہ ایسا پکا سچا اور پیارا پیر آپ نے دیا، مجھ سے اس کا شکر ادا نہیں ہو سکتا. اور حضرت مفتی محمد حسن امرتسری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر میں 1000 سال سجدے میں رہوں اور پھر ایک نظر حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لوں تو 1000 سال کا سجدہ حکیم الامت ایک اللہ کے ولی کو دیکھنے کا شکریہ ادا نہیں ہو سکتا. اور فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرما دے یہ اس طرف جنت ہے لیکن تمہارے پیر حکیم الامت کی مجلس ادھر لگی ہوئی ہے تو تم کدھر جاؤ گے؟ تو میں اللہ سے کہوں گا کہ میں اپنے مرشد کی مجلس میں جاؤں گا. اس پر حکیم الامت نے نہیں فرمایا صاحب کسی تم نے ایسا نہیں کہنا چاہیے، مگر حکیم الامت کی فہم کو دیکھو کہ تم نے اللہ کے لیے مرشد پکڑا ہے تو اس وقت جنت کا مقابلہ اشرف علی سے نہیں ہے، اللہ سے ہے، کیونکہ اللہ کے لیے تم نے ہم نے پکڑا ہے. اللہ کے لیے پیر بناتا ہے انسان. تو بتلا رہا ہوں کہ راہبر کا سچا مل جانا نعمت عظمیٰ ہے، شکر ادا کرو. اور ہمارا سلسلہ اللہ کا شکر ہے کہ عجیب و غریب ہے، چاروں دریا اس میں آتے ہیں، چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ. پوری دنیا میں ایسا مبارک سلسلہ شاید ہی پاؤ گے جہاں چاروں دریاؤں کا چہارگم ہو، سنگم نہیں. یہ لغت میں بنا رہا ہوں، بھائی لغت مخلوق کے کلام میں مجھے ترمیم کا حق حاصل ہے، ایجاد کا حق حاصل ہے. مخلوق ہمی ہے تو مخلوق 2 دریاؤں کے ملنے کو سنگم کہتی ہے اور 3 کو تربینی، اور اگر 4 دریا آ جائے تو چہارگم. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے سچے پیروں سے واسطہ عطا فرمایا. تو اللہ والوں کے ساتھ رہو، جتنا زیادہ ساتھ رہو گے اتنا ہی گناہوں کے جراثیم میں کمزوریاں آئیں گی.